ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل درس سیرت ہمارا جاری ہے، اور امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ العشرہ کا دوسرا حصہ، یعنی آپ کے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ ہمارا جاری ہے۔ اس کا پہلا درس الحمدللہ ہم پچھلے ہفتے سن چکے ہیں، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضائل و کمالات بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں عام طور پر جو چیزیں باتیں بیان کی ہیں وہ معلومات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی آپ نے زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ فضائل و کمالات کی کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کرامات ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں، لیکن سیرت سے متعلق وہ امور کے جس کو ذاتی زندگی کہتے ہیں وہ کم پہلو عام طور پہ معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے زیادہ تر اس میں ذات سے متعلق چیزیں یہ ذکر کی ہیں کہ کب اسلام لے کر آئے، کتنے عرصے تک حیات رہے، کب ولادت ہوئی، کب وفات ہوئی، کتنی اولاد تھیں، یہ چیزیں انہوں نے عام طور پر اس میں ذکر کی ہیں، فضائل عام طور پہ ذکر نہیں کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو کچھ باتیں ہم پچھلے ہفتے سن چکے تھے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی کتنی اولاد تھیں، جو بھی آپ کی اولاد تھیں ان کی والداؤں کے نام کیا تھے، یعنی کس کی کون والدہ تھی، اسے اب ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ اللَّهِ أَسْلَمَ قَدِيمًا وَلَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ يَدْخُلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام کم مشہور ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلم قدیماً، بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آ گئے تھے، اور صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار سور میں تھے ہجرت کے موقع پر، تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، یعنی علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تھے اس میں شریک ہوئے تھے، صرف فتح مکہ کے موقع پر اور حنین و طائف کے موقع پر موجود نہیں تھے، باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی سب میں یہ حاضر رہے۔ طائف کے دن ان کو ایک تیر لگ گیا تھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے،
اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اس جب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات تھے، آپ کی حیات میں ہی آپ کے ان شہزادوں کا انتقال ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ وَهِيَ زَوْجَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة وأمها قطيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي ولم تسلم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حضرت اسماء ہیں جن کو ذات النطاقین کہتے ہیں۔ نطاق یہ کمر بند کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے کپڑے کو باندھا جاتا ہے، کمر پہ کپڑا باندھا جاتا ہے، تو اس کو نطاق کہتے ہیں۔ ان کو ذات النطاقین کہنے کی وجہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا لے کر غار ثور میں جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ سامان باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اپنا یہی کمر بند نکالا، کپڑا نکالا اور اسے دو ٹکڑے کر کے اسے باندھ لیا، تو اسی وقت سے آپ کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بہن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، تو یوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ ہاجرت الی المدینہ، انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ بڑا شرف ہوتا تھا کہ جس کو ہجرت مدینہ کا موقع ملتا تھا وہ مہاجر کہلاتے تھے، اور ان کے بڑے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے ان کی اس فضیلت کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن میں موجود تھے، رحم میں موجود تھے۔ فکان اول مولود ولد فی الاسلام بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد اسلام میں سب سے پہلے ولادت بھی ان کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، یعنی جب مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت تک مسلمانوں کے یہاں ولادتیں نہیں ہوئی تھی کسی کی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو یہ سب سے پہلے بچے تھے کہ مہاجرین میں جن کی ولادت ہوئی تھی، تو مسلمان ان کی پیدائش کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے تھے۔ تو یہ مہاجر جو صحابہ ہیں ان میں اسلام کے اندر پیدا ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، اور انصار میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے اندر سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام قطیلہ بنت عبد العزہ تھا، جو بنو عامر بن لؤی سے تعلق رکھتی تھی اور اسلام لے کر نہیں آئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے چھوڑ دیا تھا، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے ہی اس سے نکاح ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا، لیکن آپ کی جو یہ اہلیہ تھی، خاتون تھی، بیوی تھی قطیلہ بنت عبد العزہ، تو وہ اسلام لے کر نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ وعائشۃ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری آپ کی جو اولاد ہیں یعنی بیٹی دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا تذکرہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سیرت بیان ہوئی اور آپ کے گھر والوں کا تذکرہ ہوا کہ آپ کی کتنی ازواج مطہرات ہیں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ وَأَخُوهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا عبد الرحمن بن ابی بکر شہید بدرا مع المشرکین واسلم بعد ذلك، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی، یعنی ان کی والدہ اور ان کے والد ایک ہی تھے، وہ ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ سگے بھائی تھے،
بدر کے میدان میں یہ مشرکین کے ساتھ آئے تھے، اور جب یہ لڑائی کے لیے نکلے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہوئے تھے کہ میں جا کے ان سے لڑوں گا. یعنی یہ مشرکین کے ساتھ آئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مقابلے کی دعوت دی کہ کون ہے جو مقابلے کے لیے میرے سامنے آئے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ متعنا بنفسک، اپنے آپ سے ہمیں مزید فائدہ اٹھانے دو. تو نہیں بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بعد میں فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آ گئے تھے. بڑے جری اور بہترین تیر انداز تھے. وَأُمُّهَا أُمُّ رُؤْمَانَ بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن عزینۃ بن سبیع بن دہمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانۃ اسلمت وہاجرت وتوفیت فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی ان دونوں حضرات کی جو والدہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ام رومان ہیں. پھر ان کا نسب ذکر کیا کہ کنانہ تک ان کا نسب جاتا ہے، جو پھر کنانہ پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے مل جاتا ہے. یہ اسلام بھی لے آئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت بھی کی. یہاں مصنف علیہ رحمٰ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یعنی ظاہری حیات کے اندر ہی انتقال کر گئی تھیں یا بعد میں. ایک بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک عرصے تک حیات رہی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلے وصال فرما گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من سرہ ان ینظر الی امرأۃ من الحور العین فلینظر الیہا، یعنی جو یہ دیکھنا چاہے کہ جنت کی حور کیسی ہے تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، یعنی جس وقت دیکھنے کی اجازت ہوگی اس وقت کے بارے میں فرمایا تھا. وہ ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن ولد فی حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے محمد بن عبد الرحمن، ان کا نام محمد تھا، جن کی کنیت ابو عتیق تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی یعنی ظاہری حیات میں ہی پیدا ہو گئے تھے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی یہ پیدا ہو گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام دعا دیتے تھے، گتھی ان کو دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا. تو یقیناً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو لے کر گئے تو یوں ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا. حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يُعْرَفُ فِي الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ صحیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعدہم اولاد بعد سواہم، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی بھی ایسے 4 افراد معروف نہیں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو اور وہ ایک دوسرے کی اولاد ہو، یعنی 4 نسلیں مسلسل صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہوں. یہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ وہ بھی اسلام لے کر آئے، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے سارے بیٹے اسلام لے کر آئے، بیٹیاں بھی اسلام لے کر آئیں. ان میں سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمد یہ بھی اسلام لے کر آئے. تو یوں 4 نسلیں کیا ہو گئیں، صحابیت کا شرف حاصل کرنے والی ہو گئی. اور دوسری طرف دیکھیں تو آپ کی بیٹی حضرت اسما یہ بھی ایمان لے کر آئیں،
اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لے کر آئے. تو اس طرف سے 3 نسلیں یہ صحابیت کا شرف حاصل کرنے والی تھی. ومحمد بن ابی بکر ولد عام حجۃ الوداع وقتل بمصر وقبره بها وامه اسماء بنت عمیس الخثعمیہ. یعنی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے تھے اور مصر میں ان کو شہید کیا گیا تھا اور مصر کے اندر ہی ان کی قبر مبارک موجود ہے. ان کی والدہ کا نام اسما بنت عمیس الخثعمیہ ہے. یہ تیسری اہلیہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. وام کلثوم بنت ابی بکر ولدت بعد وفات ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وامها حبیبہ وقیل فاختۃ بنت خارجۃ بن زید بن ابی زہیر الانصاری تزوجها طلحۃ بن عبید اللہ. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پیدا ہوئی. ان کی والدہ کا نام حبیبہ تھا یا بعض نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام فاختہ بنت خارجہ تھا. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام بھی ہے اور ان کا جو نکاح ہوا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان سے ہوا. تو یہ وہ تھیں کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تھا کہ بیٹی کی ولادت ہوگی. جو ولادت ہوگی وہ بیٹی کی ہوگی. اس کو علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے شمار کیا ہے. وَلَهُ 3 بَنِينَ و3 بَنَاتٍ كُلُّهُمْ لَهُ صُحْبَةٌ إِلَّا أُمَّ كُلْثُومٍ وَمُحَمَّدٌ وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. تذکرہ تمام کا ہو گیا. ان تمام کو صحبت حاصل ہوئی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا سوائے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی. ظاہر ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو ان کے صحابی ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. محمد اور محمد یعنی حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہو گئے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الآخرہ میں آپ کا وصال ہوا اور ایک قول یہ ہے جو مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت 27 جمادی الاخرى تھی. 27 جمادی الاخرى تھی اور سن جو تھا ہجری سن وہ سن 13 ہجری تھا. میں پہلے بھی اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ جو تاریخ وفات تاریخ ولادت ہوتی ہے اس میں ائمہ کا اختلاف چلتا رہتا ہے. کثیر اختلاف ہوتا ہے. کوئی تاریخ بیان کرے گا کوئی تاریخ بیان کرے گا. اسی طرح مختلف مشہور واقعات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن قابل عمل اور قابل قبول وہ ہوتی ہے کہ جس پر جمہور ائمہ ہوتے ہیں. تو جمہور ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا وہ 22 جمادی الاخرى کو آپ نے پردہ فرمایا. ٹھیک ہے یعنی ابھی جمادی الاخرى ختم ہونے میں 8 دن باقی تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے کچھ تعارف پیش کیا جسے ہم نے الحمدللہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اب جو دوسرے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے تو مصنف علیہ رحمہ نے ان کا نسب ذکر کیا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے
کہ جہاں ممکن ہوتا ہے نسب کو ضرور ذکر کرتے ہیں. تو چنانچہ فرماتے ہیں ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن علی بن کعب بن لؤی بن غالب یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن لؤی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کعب بن لؤی رضی اللہ تعالی عنہ میں جا کر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے نسب ذکر کیا ہے. والدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ امہ حنتمۃ بنت ہاشم وقیل ہشام ابن المغیرۃ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم، یعنی ان کی والدہ کا نام حنتمہ تھا، حنتمہ بنت ہاشم یا بنت ہشام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل اس قدر ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے نہ ایک مجلس کافی ہے نہ کوئی ایک کتاب کافی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجلی الیقین میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے کے دلائل پر مشتمل کتاب ہے، جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام رسولوں کے سردار ہونے کو ذکر کیا ہے. اس میں آپ نے فرمایا، یعنی پوچھا گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر دلائل کیا ہیں، تو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر دلائل کی حاجت. پھر فرمایا کہ یہ وہ بحر نا کنار ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخین کی افضلیت کے اوپر، فضیلت افضلیت کے اوپر جب لکھنا شروع کیا تو اس کے 90 جز بن گئے، کتابیں بن گئی چھوٹی سی. ٹھیک ہے، 90 کتابیں صرف اور صرف شیخین کی افضلیت کے اوپر. اور یہاں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو جلدیں بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، تو فضائل بہت سارے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے. آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے پر حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو چادر اوڑے تشریف فرما ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ان کے نامہ اعمال سے بڑھ کر کوئی ایسا نامہ اعمال نہیں ہے جس کو لے کر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کروں. کہ ان کی نیکیاں، ان کی برکات اتنی زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی. ان کے اسلام لانے پر آسمانوں میں فرشتوں نے خوشیاں منائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، اور دعا بھی کیا تھی کہ اے اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو مضبوط فرما. تو یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، مطلوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے. اور اسلام لانے سے قبل بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آپ کی بہادری مشہور و معروف تھی، وہیں آپ کی ذہانت، آپ کی فراست، آپ کا سفیر ہونا، یعنی لوگوں کے درمیان معاملات کو طے کروانا، یہ مشہور و معروف تھا. جب قریش کا کسی قوم سے معاملہ ہوتا، آپس میں چاہے فخر کے طور پہ کسی کو بھیجنا ہو، صلح کے لیے کسی کے پاس بھیجنا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے. اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے تاثرات ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس طرح ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے پھر رہے تھے. اور زور اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا تھا، قوت ایسی عطا فرمائی تھی، اور جسم ایسا عطا فرمایا تھا ان کو کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہماری پوری ایک بارش
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف ہتھیلی، یہ برابر، یعنی بالش بھی کسی بڑے آدمی کی، لمبے چوڑے قد والے آدمی کی بالش پوری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف ہتھیلی، یہ برابر ہوتی تھی، ایسے بلند و بالا تھے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ تھا، لیکن جب ایمان لے آتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوبوں کی طرح راضی کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جگہ جگہ احادیث طیبہ میں کہ کسی نے کوئی سوال کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار آئے تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر جلال میں تشریف لے آئے، ناراض ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، تو آپ اپنے بالا خانے میں تشریف فرماتے ہیں، تو خواتین سے ناراض ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے اور پرانی پرانی باتیں چھیڑ کر آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیا، یعنی راضی کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس وقت جب اسلام نہیں لائے تھے کیفیت کچھ اور تھی، لیکن جب اللہ پاک نے اسلام کی دولت آپ کو عطا فرما دی تو ان کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالکل جدا ہو گئی، یعنی کسی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوری طور پر راضی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں انتہا درجے کی غیرت رکھا کرتے تھے، آپ ہی کے وجہ سے سب سے پہلے امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا کہ کوئی کیوں امہات المومنین سے بات کر سکے، عام خواتین نہیں ہیں، تو ان کی خواہش پر سب سے پہلے پردے کا حکم ان کے لیے نازل ہوا۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اسلم بمکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اسلام لے کر آئے، اور مشہور قول کے مطابق آپ 40ویں صحابی تھے جو اسلام لے کر آئے تھے، آپ سے قبل 39 لوگ ایمان لے کر آ چکے تھے۔ وشہید المشاہد کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام سفروں کے اندر جایا کرتے تھے، تمام غزوات کے اندر جایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ آپ کی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اولاد کی کثرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلے وَأَوْلَادُهُ ابو عبد الرحمن عبد اللہ اسلم قدیما وہاجر مع ابیہ وہو من خیار الصحابہ، کہ آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، قدیماً اسلام لے آئے، شروع میں ہی اسلام لے کر آئے تھے۔ وہاجر مع ابیہ، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، جبکہ دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے والدین سے پہلے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے یہ ہجرت کر چکے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ الصحابہ، یہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے جو مشہور و معروف ان کا وصف ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے میں ان کا مثل کوئی نہیں ملتا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جس طرح دیوانہ وار یہ عمل کیا کرتے تھے، وہ کتابوں کے اندر جو ان کے لیے مذکور ہے وہ کسی اور کے لیے مذکور نہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امور عادیہ کہ جو بطور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیے، بلکہ عادتاً جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر اختیار کرتے، تو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طویل حدیث مبارکہ ذکر کی ہے کہ ہر اس مقام پر کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی، اس جگہ کو تلاش کرتے، وہیں اپنی اونٹنی کو بٹھاتے اور اسی مقام پہ نماز پڑھتے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔
ایک ایک چیز کو تلاش کیا کرتے تھے. حج کے لیے جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں ایک گھاٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے. قضاء حاجت سے فارغ ہو کے وضو کیا تھا. ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہیں رکتے، قضاء حاجت کرتے، پھر اس کے بعد وضو کر کے آگے جایا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. مشہور واقعات ان کے کہ ٹیلے سے چلتے چلتے اپنا پاؤں ٹکرا دیا، گھٹنا ٹکرا دیا. کسی نے پوچھا اتنا فاصلہ، اتنی جگہ موجود ہے، وہاں سے نکل جاتے، یہاں سے نکل جاتے، یہ ٹیلے سے پاؤں ٹکرانا کیوں؟ کہا معلوم نہیں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کا گھٹنا ٹکرایا تھا، اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یعنی یہ اتفاقاً بھی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس کو بھی یہ ادا کیا کرتے تھے. ویسے ان کے اور فضائل و کمالات بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد عبداللہ، کہ عبداللہ بہترین بندے ہیں. یہ فضیلت بہت بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لیکن یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا. چھوٹے سے تھے، 10 سال عمر تھی، 10-12 سال عمر تھی ان کی، کچھ اتنی عمر ہوگی. 10 صحابہ کرام علیہم رضوان، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے والد گرامی، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتائیں کون سا وہ درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے؟ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے؟ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی سا درخت بتانے لگا، کوئی سا درخت بتانے لگا. یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا آئی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں کیسے بیان کروں، تو میں چپ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے. واپس ہوئے، راستے میں اپنے والد گرامی کو کہا کہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ بتا دیتے تو میرے لیے یہ فلاں چیز ملنے سے بھی بڑھ کر تھا، یعنی اتنا مال و دولت مل جاتا، اس سے اچھا ہوتا کہ میرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دے دیتا. تو آپ نے فرمایا، عرض کی کہ میں حیا کی وجہ سے جواب نہیں دے پایا. وحفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہا زینب بنت مذعون اخت عثمان بن مذعون، یعنی آپ کی جو ایک شہزادی ہیں ان کا نام حفصہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ امہات المومنین کے تذکرے میں گزر چکا ہے. نہ صرف دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بلکہ نام لے کر ان کے لیے جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا مذکور ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو تمام کی تمام ازواج مطہرات یہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، لیکن ان کا سیدہ خدیجہ کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن کا تذکرہ باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کی جو والدہ ہیں ان کا نام زینب بنت مذعون ہے، جو حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کی بہن ہیں. دوسرے شہزادے ذکر کرتے ہیں، وعاصم بن عمر ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ عاصم جمیلۃ بنت ثابت بن ابی الاقلح، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شہزادے حضرت عاصم ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ کا نام، یعنی حضرت عاصم کی والدہ کا نام جمیلہ بنت ثابت بن ابی الاقلح ہے، اور ان کی کنیت ام عاصم ہے. وزید الاکبر ورقیۃ امہما ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی آپ کے تیسرے جو شہزادے ہیں حضرت زید اکبر ہیں، زید اکبر اور حضرت رقیہ. ان دونوں کی جو والدہ ہیں ان کا نام ام کلثوم ہے، جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا، اور نکاح کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، یعنی آپ کا رشتہ باقی رہے گا، آپ کے جو خاندان کا رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور ان سے حضرت زید اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ وزید الاصغر وعبید اللہ ابن عمر امہما ام کلثوم ملیکۃ بنت جرول الخزاعیۃ، اور آپ کے ایک شہزادے کا نام زید اصغر ہے اور ان کے بھائی ہیں عبید اللہ، یہ دونوں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ام کلثوم ہے، یہ دوسری ام کلثوم ہے جن کا نام ملیکہ بنت جرول ہے اور وہ خزاعیہ قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وعبد الرحمن الاکبر بن عمر وعبد الرحمن الاوسط وهو ابو شحمة المجلود في الخمر امه ام ولد يقال لها لہیہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے ہیں جو عبد الرحمن اکبر کہلاتے ہیں، اور دوسرے شہزادے ہیں ان کا نام بھی عبد الرحمن ہے، وہ عبد الرحمن اوسط کہلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن اوسط ان کی کنیت تھی ابو شحمہ، اور ان کو خمر پینے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے حد لگی تھی، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف اور دیانت کی اعلیٰ ترین دلیل تھی کہ اگر میرا بیٹا بھی کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، صحابی نہیں تھے، وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو دوسروں کو ملتی ہے، تو سزا ان کو دی گئی جس میں بعد میں ان کا وصال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام لہیہ تھا۔ وعبد الرحمن الاصغر بن عمر امہ ام ولد یقال لها فکیہا، تین شہزادے جو عبد الرحمن کے نام سے ہیں، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط اور تیسرے عبد الرحمن اصغر، ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فکیہا تھا۔ وعیاد بن عمر امہ عاتقۃ بنت زید بن عمرو بن نفیل، یعنی ایک شہزادے کا نام ایاز بن عمر ہے، ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ وعبد اللہ الاصغر بن عمر امہ سعیدۃ بنت رافع الانصاریۃ من بنی عمرو بن عوف، اور ایک شہزادے عبداللہ اصغر ہیں، ان کی والدہ کا نام سعیدہ بنت رافع الانصاریہ ہے جو بنو عمرو بن عوف سے تعلق رکھتی ہیں۔ وفاطمۃ بنت عمر امہا ام حکیم بنت الحارث بن ہشام، اور آپ کی شہزادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، ان کی والدہ کا نام ام حکیم ہے۔ وام الولید بنت عمر وفیہا نظر، آپ کی ایک بیٹی کا نام ام ولید ہے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے۔ وزینب بنت عمر اخت عبد الرحمن الاصغر بن عمر، اور آپ کی ایک شہزادی کا نام زینب ہے جو حضرت عبد الرحمن اصغر کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں اولاد کی بھی کثرت ہوتی تھی اور نکاح بھی چونکہ ایک سے زائد ہوا کرتے تھے، تو اس لیے جن جن کا تذکرہ مصنف علیہ رحمہ کو ملا ہے ان تمام کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر کر دیا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ آگے چل کے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں بھی جو کثرت کے ساتھ اولاد تھی ان کا تمام کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، تو اتنوں کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، پھر ان کے نسب بھی یاد رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں ولی الخلافۃ 10 سنین و6 اشہر ونصف شہر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 سال 6 ماہ اور 15 دن، یعنی تقریباً 10.5 سال جو ہے آپ یہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ 10 سال 6 ماہ اور 15 دن، نصف شہر یعنی آدھا مہینہ، 10 سال ہوئے اور 6.5 مہینے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت کو سنبھال کے رکھا، اور جیسا آپ نے سنبھالا دوسرا کبھی آپ جیسا سنبھال ہی نہیں پایا۔ یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ڈول آپ نے نکالا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں سے ڈول نکالا، تو ان کے نکالنے میں کچھ کمی تھی، ضعف تھا،
لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں میں سے ڈول بھر بھر کے نکالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جیسا عبقری میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مہارت کے ساتھ کنویں سے پانی نکالنے والا ڈول کے ذریعے میں نے ان کا جیسا نہیں دیکھا۔ تو اس کی تعبیر یہی بیان کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب کے اندر ایسی قوت عطا کی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو میں نے اس پیالے سے پیا، اتنا پیا یہاں تک کہ اس کی تری سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی۔ پھر بچا ہوا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو پوچھا گیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، یعنی علم، یعنی میرا علم جو ہے وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا ہوا دے دیا۔ وَقُتِلَ فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ 23 من الحجرتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں شہید کیا گیا۔ تو بالکل آخر میں 28 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا، 3 دن آپ حیات رہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ وَهُوَ ابن 63 سنة، آپ کا شرف بھی یہ ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت عمر تھی۔ تو یہی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اور حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ان کی عمر بھی یہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی ہوئی، جس کا تذکرہ ابھی آئے گا۔ وفی سنہ اختلاف، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے 60 ذکر کیا، بعض نے 65 ذکر کیا، بعض نے 55 ذکر کیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ اور ان کے وصال کے بعد جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ یہ فتنوں کے درمیان دروازہ ہیں، اور جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو خود حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد فتنے نہیں رکیں گے، اور ایسا ہوا کہ ان کے وصال کے بعد یہ فتنوں کا نہ رکنے والا ایک سیلاب ہے جو آج تک آ رہا ہے اور قیامت تک آتا ہی رہے گا۔ رب العزت جل وعلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ جل شانہ کل بروز قیامت ان کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے اندر خطنین کریمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے حالات زندگی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اسلاف کے بالخصوص نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ